بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ اللہ رب العزت کا منہ کس طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اور اللہ رب العزت اس وقت کیا کر رہا ہے؟ خدا کا تصور تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے، گو اسلام کے علاوہ باقی ادیان میں اب یہ تصور درست نہیں رہا۔ البتہ کائنات میں ایک ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو خدا ہی کو نہیں مانتی، ان کو دہریہ یا ملحد کہتے ہیں۔ ان کی تعداد گو قلیل ہے لیکن ہر دور میں موجود رہی ہے۔ یہ عقلی ڈکوسلوں سے ہمیشہ اہل اسلام کو پریشان کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے علاج کے لیے بھی ہر دور میں اہل علم پیدا فرمائے، جنہوں نے علمی اور عقلی طور پر ان لوگوں کو جواب دے کر ان کے اوسان خطا کر دیے۔ چنانچہ تابعین کے دور میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک دہریے یعنی ملحد نے اہل اسلام پر 4 سوال داغے اور چیلنج کیا کہ مسلمان اگر سچے ہیں تو ان کے جوابات دیں، جن کے جوابات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیے اور دے کر اہل اسلام کے لیے ایک اصولی راہ ہموار کر دی۔ امام صاحب بچپن سے ہی نہایت ذکی اور حاضر جواب تھے۔ ایک دفعہ کیسر روم نے اپنے قاصد کو تحائف دے کر خلیفہ منصور کے دربار میں بھیجا اور حکم دیا کہ خلیفہ کو کہنا کہ اپنے ملک کے علماء کرام کو جمع کر کے چند سوالات کیے جائیں، پھر معقول جواب پر وہ تحائف ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ قاصد نے شاہ روم کے اس حکم نامے کو خلیفہ کے دربار میں پہنچایا۔ انہوں نے تمام علماء و فضلاء اور حکماء کو جمع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد آپ کو بھی اس اجتماع میں لائے۔ اس اجتماع کو خاص انداز سے منعقد کیا گیا، جس میں ایک منبر رکھا گیا اور اس پر قاصد نے بیٹھ کر تمام علماء کو خطاب کرتے ہوئے چند سوالات کیے تو کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس ندامت کو برداشت نہ کرتے ہوئے امام صاحب نے اپنے والد سے جواب دینے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے تأمل فرمایا اور متفکر ہوئے کہ یہ بچہ کیسے جواب دے گا۔ اس وقت نہ اس کی عمر ہے نہ علم ہے کہ جواب دے سکے، لیکن امام صاحب کے پرزور اصرار پر اجازت مل گئی۔ پھر آپ اپنی نشست چھوڑ کر ممبر کے قریب آئے اور اس قاصد کو کہا کہ سائل شاگرد کی مثل ہوتا ہے، لہذا تو ممبر سے اتر کر سوال کر، میں اس کا جواب دوں گا۔ قاصد ممبر سے اتر آیا۔ اس کی جگہ امام ابو حنیفہ بحیثیت استاد ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور قاصد کو کہا کہ اب سوال کیجئے۔ اس نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب نے فرمایا، 1، 2 اور 3 کو شمار کر کے بتاؤ کہ 1 سے پہلے کون سا عدد ہے۔ قاصد نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی عدد نہیں آتا۔ امام صاحب نے فرمایا، اس سوال کا فیصلہ ہو گیا کہ جب عدد واحد جو لفظی ہے اس سے پہلے کوئی چیز متحقق نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی سے پہلے کوئی شے کیسے متحقق ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کا منہ کس طرف ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، دربار میں جب مشعل روشن ہوتی ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ قاصد نے کہا کہ اس کا منہ چاروں طرف ہوتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، بس اس کا جواب بھی ہو گیا۔ جب نور مجازی کی جانب متعین نہیں ہو سکتی تو نور حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کیسے ایک طرف متعین ہو سکتا ہے؟ اور جب نور مجازی ہر طرف پھیلا ہوا ہے تو نور حقیقی بطریق اولا ہر جگہ موجود ہے۔ قاصد نے کہا، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہر موجود چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور موجود ہوتی ہے، بتائیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ امام صاحب نے دودھ منگوایا اور اس ملحد سے پوچھا، بتا اس میں گھی کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس میں گھی کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی بلکہ ہر قطرہ میں ہے۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ جب معدوم اور ختم ہونے والی چیز ہر قطرہ کے ہر حصہ میں ہو سکتی ہے تو وہ خالق ارض و سما ہر جگہ کیوں نہ ہوگا؟ قاصد نے کہا، میرا چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، اس کے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ کیا
کہ اس نے تجھ جیسے ملحد اور کافر کو ممبر سے اتارا اور مجھ جیسے مومن کو اس پر بٹھایا۔